إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ حضرات کو جادو کی حقیقت، جادو کی اقسام و علامت، ان کے بارے میں بتلا دیں گے۔ جادو کی تعریف کیا ہے، اس کے بارے میں بتلا دیں گے۔ سب سے پہلے جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو یا سحر جو بھی ہے، یہ اس عمل کا نام ہے کہ ایک شخص مخصوص مدت تک مخصوص کلمات جو کفریہ ہو پڑھتا ہے، اور ان کفریہ کلمات کی بنا پر ان کو شیطانی قوت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ جادوگر ان شیاطین کی غلامی اختیار کر کے مدد حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہر قوم کی سحر جدا جدا ہوتی ہے، لیکن سب میں یہ بات مشترکہ ہے کہ الفاظ جو پڑھتے ہیں وہ کفریہ ہوتے ہیں۔ جادو کی تعریف کیا ہے؟ ابن فارس رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنا جادو ہے۔ شرعی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو کچھ کلاموں اور منتروں کا نام ہے جنہیں پڑھا لکھا یا کیا جاتا ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے اور اس کی کئی قسمیں ہوتی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے قتل کیا جا سکتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن سے خاوند کو بیوی کے پاس جانے سے روکا جا سکتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے کسی کو بیمار کیا جا سکتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے میاں بیوی میں جدائی اور تفریق ڈالی جا سکتی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے دو لوگوں میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ جادو کی اقسام و علامت کیا ہے، اس بارے میں بتلاتا چلوں۔ جادو کی اقسام میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جادوگر پائے جاتے ہیں ان کی اتنے ہی اقسام ہیں۔ کوئی پانی میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں، تو کوئی دریا کے کنارے، یا کوئی قبرستان میں، تو کوئی جسم پر غلاظت لگا کر، کوئی کس طرح تو کوئی کس طرح کر رہا ہے۔ الفاظ بھی مختلف، زبان بھی مختلف ہوتی ہے، کوئی عربی میں یا کوئی فارسی میں تو کوئی ہندی میں یہ عمل کرتا ہے۔ جادوگر اگر جادو کرتا ہے تو یہ مطلوبہ شخص کی جان پر یا مال پر کرتا ہے۔ یعنی جادو جب بھی کیا جاتا ہے یہ دو چیزوں پر کیا جاتا ہے۔ یہاں تو یہ جان پر کیا جائے گا، اگر جان پر کیا تو جو مشہور ہے اس کی ذات پر کیا جاتا ہے، اور دوسرا جادو جو ہے وہ مال پر کیا جاتا ہے۔ جو ذات پر جادو ہو جاتا ہے اس میں کیا کیا پریشانی ہوتی ہے انسان کو؟ نمبر ایک یہ ہوتا ہے کہ بے در پہ بیماری کا جادو، یعنی بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے جادو جو ذات پر یعنی جان پر کیا جاتا ہے وہ حادثات کا جادو ہوتا ہے، یعنی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے، یا کہیں سے گر جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ خاص بیماری کا جادو، یعنی ایک خاص بیماری اس پر مسلط کی جاتی ہے۔ نمبر 4 نفرت کا جادو، یعنی کسی کے ساتھ نفرت کروائی جاتی ہے۔ نمبر 5 وسوسوں کا جادو، یہ ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے۔ نوجوانوں میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا، تو اس میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں، شیطانی وسوسے، اور ان وسوسوں کی وجہ سے اس کی نیند بھی حرام ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 جنون اور پاگل پن کا جادو، یعنی اسے پاگل کر دیا جاتا ہے، مجنون بنا دیا جاتا ہے۔ نمبر 7 ایام کی بندش کا جادو، اور یہ بیماری عورتوں کی خاص بیماری پر ہوتا ہے۔ اور نمبر 8 شادی کی بندش، یعنی یہ بھی ذات پہ ہوتا ہے، کسی کی شادی کی بندش کر دی جائے، رشتے ہو جاتے ہیں، طے بھی ہو جاتے ہیں، آخری وقت میں عین وقت پہ وہ ختم ہو جاتی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور نمبر 9 اولاد کی بندش، کسی کو اولاد کی بندش کی جاتی ہے، اس کے اولاد نہیں ہوتے ہیں، کبھی 3 مہینے کے بعد ابارشن کرنا پڑتا ہے، یا کبھی بن ہی نہیں پا رہا ہے، تو یہ اولاد کی بندش ہوتی ہے۔ اور یہ جو جادو ہے یہ ذات پر کیے جاتے ہیں۔ اور مال پر جادو 3 طرح سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کاروبار بندش، یعنی اس کا کاروبار ٹھپ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 گاہک بندش، یعنی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، کسی کے پاس دکان ہے یا کچھ بیچ رہا ہے، ہول سیل ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس کے پاس گاہک نہیں آتے ہیں سودا لینے، بالکل بھی ہٹ جاتے، چاہے سستے ہی دام میں کیوں نہ دے۔ نمبر 3
بلا وجہ کاروباری نقصان کا جادو، یعنی کوئی وجہ بھی نہیں لیکن کاروبار کا نقصان بار بار ہو جانا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے مال پر جادو ہو چکا ہے۔ اور جادو کو ختم کرنے کے بے شمار عمل ہم نے اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ڈال رکھی ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کے ساتھ پائی جائے تو جلد از جلد کسی عامل کی طرف رجوع کرے یا خود ان وظائف کو کرے جو ہم پیچھے بتلا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔